بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ احساس ونٹر اپیل 2022 کی اس خصوصی نشریات کے ساتھ میں ہوں سید عمران ودود۔ ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ احساس فاؤنڈیشن کی جانب سے ہر سال سردیوں کے موسم میں یہ خصوصی اپیل آپ تک پہنچائی جاتی ہے۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت وطن عزیز میں سردیوں کا باقاعدہ آغاز ہو چکا ہے، اور جو ہمارے میدانی علاقے ہیں، جو ہمارے پہاڑی علاقے ہیں، وہاں پر اس وقت وہ تمام علاقے اس وقت شدید سردیوں کی لپیٹ میں ہیں۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ ابھی حال ہی میں ہمارا ملک سیلاب کی تباہ کاریوں کا شکار ہوا تھا، تو وہاں پر بہت سے علاقے اب بھی ایسے ہیں جہاں لوگوں کے پاس رہنے کے لیے چھت موجود نہیں ہے، انہیں خیموں میں رہنا پڑ رہا ہے، اور زندگی اس سرد موسم میں گزارنا ان کے لیے مشکل تر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اسی ضرورت کو محسوس کرتے ہوئے، اسی ان لوگوں کی تکالیف کو محسوس کرتے ہوئے احساس فاؤنڈیشن نے اس اپیل کا آغاز کیا ہے، اپنی آواز آپ لوگوں تک پہنچا رہا ہے کہ آپ اپنے بھائی بہنوں کی ان مشکلات کا احساس کریں اور ان کی ان مشکلات کا مداوع کرنے کی جو کوشش ممکن ہو سکے وہ کریں۔ اس وقت اسکرین پر ہمارے اکاؤنٹ نمبرز بھی موجود ہیں، اسکرین پر ہمارے IBN نمبرز بھی موجود ہیں۔ آپ دنیا بھر میں جہاں سے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، آپ اپنی رقوم ہم تک بھیج سکتے ہیں۔ آپ کی دی گئی عطیات اور آپ کی دی گئی رقوم سے ان تمام لوگوں تک زندگی کی جو بنیادی ضروریات کی اشیاء ہیں وہ پہنچائی جائیں گی، جن میں کمبل ہے، جس میں لحاف ہے، جس میں گرم کپڑے ہیں، جس میں غذائی اجناس ہے، اور آپ تعاون کسی بھی ذریعے سے کر سکتے ہیں، لیکن ایک خصوصی پیکج احساس فاؤنڈیشن نے بنایا ہے۔ آپ دنیا بھر میں جہاں سے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اگر آپ احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ اس ونٹر اپیل میں تعاون کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے $121 کا ایک اسپیشل پیکج احساس فاؤنڈیشن نے بنایا ہے، جس میں ایک راشن کا پیک دیا جا رہا ہے جو کہ تقریباً 6 افراد کے خاندان کے لیے 1 ماہ کے لیے کافی ہوگا۔ اس کے ساتھ اس میں کمبل ہیں اور گرم جیکٹس اس کے اندر موجود ہیں، تو یہ ایک خاندان کے لیے 6 افراد کے کم و بیش خاندان کے لیے 1 ماہ کا یہ راشن کا پیک ہے، جیکٹس ہیں، کمبل ہیں۔ اور اس کے لیے اگر آپ احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کرنا چاہتے ہیں تو $121 کے ساتھ آپ تعاون کر سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو ہمارے اسکرین پر نمبرز بھی موجود ہیں، آپ کال کے ذریعے، ٹیلی فون کال کے ذریعے ہمارے نمائندوں سے بات کر سکتے ہیں۔ آپ ہمارے آفیسز وزٹ کرنا چاہیں تو تشریف لا کر بالمشافہ ہمارے نمائندوں سے مل کر یہ رقوم ہم تک پہنچا سکتے ہیں، یا آپ رقم منتقلی کے جس بھی ذریعے کو اختیار کرنا چاہیں ان ذرائع کو اختیار کرتے ہوئے آپ احساس فاؤنڈیشن تک اپنی یہ عطیات پہنچا سکتے ہیں۔ ساتھ ہی ساتھ ناظرین میں یہ بھی بتاتا چلوں کہ احساس فاؤنڈیشن کی اس وقت یہ خصوصی اپیل ہے سردیوں کے حوالے سے، لیکن احساس فاؤنڈیشن کے جو دیگر شعبہ جات ہیں، پچھلے 10-11 سالوں سے جو احساس فاؤنڈیشن مختلف شعبہ جات میں سرگرم عمل ہے، وہ تمام شعبہ جات الحمدللہ اس وقت ویسے ہی جاری و ساری ہیں، چاہے وہ غریبوں کی کفالت کا معاملہ ہو، چاہے طالب علموں کو وظائف دینے ہوں، ان کے لیے یونیفارم، کتابوں کی فراہمی ہو، چاہے دور دراز کے علاقوں میں پانی کا کنواں کھدوانا ہو، بورنگ کروانا ہو، ہینڈ پمپس لگانے ہوں، یا بیواؤں کی، یتیموں کی، مساکینوں کی کفالت کا معاملہ ہو، مساجدوں کی تعمیر کا معاملہ ہو، مدارس کی تعمیر کا معاملہ ہو، خواتین کے امپاورمنٹ کے حوالے سے احساس فاؤنڈیشن بڑا کام کر رہا ہے۔ خواتین کو ہنر سکھا رہا ہے کہ وہ نہ صرف اپنے لیے روزگار کا موقع پیدا کر سکیں، بلکہ اگر ان کے اوپر کچھ لوگ ڈیپینڈنٹس ہیں تو وہ خود کسی کے اوپر بوجھ بننے کے بجائے اپنے ساتھ والے لوگوں کا بوجھ کم کر سکیں، اس بوجھ کو ہلکا کر سکیں۔ تو احساس فاؤنڈیشن کے تمام شعبہ جات الحمدللہ ویسے ہی فعال ہیں۔ ہم قربانی میں آپ تک اپیل لے کر آئے تھے، ہم رمضانوں میں آپ کے پاس آتے ہیں، اس طرح سال بھر میں ہماری ٹیلی تھون جاری رہتی ہیں، ہماری اپیل آپ سے جاری رہتی ہے۔ الحمدللہ وہ تمام شعبہ جات ویسے ہی چل رہے ہیں۔ اس وقت ہم خصوصی اپیل ونٹر کے حوالے سے، سردیوں کے حوالے سے آپ سے کر رہے ہیں۔ ناظرین، پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ اس حوالے سے جاری رہے گا، ہم عطیات کے لیے وقتاً فوقتاً آپ سے اپیل کرتے رہیں گے، لیکن ساتھ ہی ساتھ پروگرام میں ہمارے ساتھ ثناءخوان رسول بھی موجود ہیں، پروگرام میں ہمارے ساتھ علماء کرام بھی موجود ہوں گے، ان سے گفتگو کا سلسلہ بھی جاری رہے گا۔ میں سب سے پہلے چاہوں گا کہ اپنے مہمانوں کا تعارف آپ سے کرواتا چلو۔ ہمارے ساتھ آج بہت ہی جید عالم دین موجود ہیں، بزرگ ہستی ہیں، ان کی شخصیت ایسی ہے کہ جس موضوع پر ان سے گفتگو کی جائے، سیر حاصل گفتگو کی جا سکتی ہے۔ ماشاءاللہ عالم دین ہونے کے ساتھ ساتھ یہ طب کے شعبے میں بھی مہارت رکھتے ہیں، اور جب کبھی ان کے ساتھ پروگرام کرنے کا موقع ملتا ہے بڑا ہی لطف آتا ہے، بڑا ہی سرور آتا ہے۔ میں خوش آمدید کہتا ہوں جناب مفتی نواب نفیس قدوسی صاحب کو۔ حضرت آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے، آپ کا بہت شکریہ۔ کہیے کیسے مزاج ہیں؟ اللہ کا احسان عظیم ہے، شکریہ، اور احساس اس ادارے کا شکریہ، موقع فراہم کر رہا ہے کہ میری
کچھ نہ کچھ اپنا حصہ ڈالوں، اور وہ حصہ یہ ہے کہ میں اپنے ناظرین کو، جو دیکھنے والے ہیں، ان کو بتا سکوں، اور وہ لوگ جو بڑھ چڑھ کر حصہ لیتے ہیں ان کو بھی خراج عقیدت پیش کرتا ہوں۔ دنیا بھر کے وہ لوگ جو دل کی گہرائیوں سے بھیج رہے ہیں، کیونکہ کئی سالوں سے میں دیکھ رہا ہوں کہ ان کے ذوق اور شوق کے اندر الحمدللہ دن دونی رات چوگنی ترقی ہو رہی ہے۔ الحمدللہ الحمدللہ۔ ناظرین، علامہ صاحب سے گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، کچھ سوالات مختلف موضوعات پر علامہ صاحب سے ہم کرتے رہیں گے، لیکن ان کے ساتھ ہی تشریف فرما ہے حافظ جبران رحمانی صاحب، ثنا خوان رسول ہیں، بہت عمدگی کے ساتھ حمدیہ کلام اور نعتیہ کلام پیش کرتے ہیں۔ میں پروگرام کے آغاز میں چاہوں گا کہ جبران بھائی آپ سے ہی آغاز کرتے ہیں، اور میں چاہوں گا کہ ایک حمد باری تعالیٰ پروگرام میں آپ شامل کریں۔ قدم بڑھا لے حد کو مٹا لے، آجا خالی پل میں پی کا گھر تیرا، تیرے بن خالی آجا خالی پن میں، تیرے بن خالی آجا خالی پن میں۔ ہو رنگ ریزا رنگ ریزا رنگ ریزا رنگ ریزا ہو رنگ ریزا رنگ ریزا رنگ ریزا رنگ ریزا، کون فایا کون کون فایا کون فایا کون فایا کون فایا کون فایا کون فایا کون، اللہ 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 یا اللہ۔ جب کہیں پہ کچھ نہیں بھی نہیں تھا، وہی تھا وہی تھا، جب کہیں پہ کچھ نہیں بھی نہیں تھا، وہی تھا وہی تھا وہی تھا وہی تھا، وہ جو تجھ میں سمایا وہ جو مجھ میں سمایا، وہ جو تجھ میں سمایا وہ جو مجھ میں سمایا، مولا وہی ہے خدایا۔ اللہ 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 یا اللہ، کون فایا کون کون فایا کون فایا کون فایا کون فایا کون فایا کون فایا کون۔ حسبی ربی جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، حسبی ربی جل اللہ جل اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، نور محمد صلی اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ، میرے مولا مولا
اللہ 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 یا اللہ. اور جنت کی قیمت کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے کھل جائے در جنت کے دوزخ کی سب آگ بجھے دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ دل سے کوئی ایک بار کہے لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ میرے مولا 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 اللہ 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 یا اللہ کون پایا 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 کون صدق اللہ العلی العظیم وصدق رسوله النبی الکریم. سبحان اللہ. زندہ باد جبران رحمانی صاحب. بہت ہی عمدگی کے ساتھ اور بہت ہی خوبصورت حمدیہ کلام پروگرام کے آغاز میں شامل کیا ہے. ساتھ ہی ہمیں جوائن کیا ہے پروگرام میں اسد ایوب صاحب نے. آپ ثناخوان رسول ہیں اور کچھ تاخیر سے تشریف لائیں لیکن امید کرتے ہیں کہ آپ بھی انشاءاللہ پروگرام میں ہمارے ساتھ اب شامل رہیں گے اور خوبصورتی کے ساتھ مختلف نعتیہ کلام پیش کرتے رہیں گے. پروگرام میں علامہ صاحب سے گفتگو کا آغاز کریں گے. آج ہم طہارت کے موضوع پر کچھ گفتگو کریں گے لیکن علامہ صاحب میں چاہوں گا کہ اپنے موضوع پر باقاعدہ جانے سے پہلے چونکہ احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ آپ کا بھی ایک دیرینہ تعلق رہا ہے ایک واسطہ رہا ہے اور اس وقت ویسے ہی پاکستان معاشی طور پر بہت مشکلات کا شکار ہے اور جو اچھے کھاتے پیتے گھرانے ہیں وہاں پر بھی چیزیں اتنی آسان نہیں ہیں جس طرح سے پہلے ہوا کرتی تھیں. تو جو ہمارے ایسے علاقے ہیں جو تباہ کاریوں کا شکار ہیں سیلاب کی تباہ کاریوں کا شکار ہیں پھر اس وقت موسم کی سختی بھی وہاں پر ہے. آپ کا تعلق احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ عرصہ دراز سے ہے. آپ دیکھنے والے ناظرین کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ احساس فاؤنڈیشن کے حوالے سے اپنا کیا تجربہ بتانا چاہیں گے؟ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم. آپ نے ایک بہت ہی عمدہ سوال کیا اور یقیناً کئی سال سے میں دیکھ رہا ہوں. پہلے تو اخلاص دیکھ رہا ہوں اس احساس فاؤنڈیشن کا کہ دل کی گہرائیوں سے یہ ادارہ اپنا کام کر رہا ہے اور اپنی ڈیوٹی کو ڈیوٹی سمجھ کے سر انجام دے رہا ہے. کسی قسم کی کوتاہی یا کمزوری نہیں نمبر ایک. اور اسی وجہ سے یہ دیکھ رہا ہوں کہ عوام الناس اس پر بلائنڈ فیتھ کر رہی ہے کیونکہ عوام الناس چاہتی ہے کہ اس کا پیسہ جن ہاتھوں میں جائے اسی ہیڈ پر لگے, اس کے اندر کسی قسم کی کوتاہی نہ ہونے پائے یا کوئی ڈسٹربنس نہ ہو کسی قسم کا. اس لیے ہمیشہ آدمی اسی کو ڈھونڈ کے دیتا ہے جس پر اس کو بے انتہا اعتماد ہوتا ہے کیونکہ اعتماد جو ہے یقیناً وہی ایمان کی بھی اساس ہے, بیس ہے. بالکل ٹھیک. لہٰذا یہ فاؤنڈیشن بہت ہی عمدہ طریقے سے کام کر رہی ہے. سبحان اللہ, نور علی نور. اسی طرح اس فاؤنڈیشن کو جو اسسٹ کر رہے ہیں اور یہ جذبہ بھی دیکھنے والا ہے. آپ اندازہ لگائیں کہ جتنے بیرونی ممالک کے اندر یہ پروگرام جا رہا ہے وہاں سے اس کو جو رسپانس آتا ہے وہ بہت عمدہ رسپانس آتا ہے. الحمدللہ. یعنی ایسا لگتا ہے کہ جیسے وہ لوگ انتظار میں بیٹھے ہیں کہ پروگرام شروع ہوئے ساتھ اور ہم فوراً عطیات اور جو بھی چیزیں وہ دیں اور بڑھ چڑھ کے حصہ لیتے ہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس احساس فاؤنڈیشن کے اس اعتماد کو بحال فرمائے,
اس کو شاد و آباد رکھے آمین. اور اس پہ کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جو حضرات جس طریقے سے اپنا حصہ ڈالنا ہے، حصہ لے رہا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دامے درمے قدمے بزمے سخن معاونت واہ واہ کیا کہنا ہے. ناظرین، کسی بھی فاؤنڈیشن کی جب ہم بات کرتے ہیں، NGO کی بات کرتے ہیں، ہم زندگی کے کسی دیگر شعبے میں جب ہمیں کوئی فیصلہ لینا ہو تو ہم بڑی تحقیق کرتے ہیں. ہمیں کسی ڈاکٹر کو وزٹ کرنا ہو، ہمیں کوئی مکان خریدنا ہو، ہم بڑی تحقیق کرتے ہیں، تب جا کر کوئی فیصلہ کرتے ہیں. تو جب چیریٹی کی بات آتی ہے تو ہم اسے یوں ادا نہیں کر سکتے کہ ہم نے جیسے اپنے کاندھوں سے کوئی بوجھ اتارنا ہو اور بس ہم کسی کو بھی چیریٹیبل جو رقم ہماری بنتی ہو وہ دے کر ہم سمجھے کہ ہم بری الذمہ ہو گئے. یقیناً ہماری ذمہ داری یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. ہمیں چیریٹی کرتے ہوئے بھی تحقیق کر کے ان اداروں تک اپنی چیریٹی کی رقوم کو پہنچانا ہوگا جو مستند ادارے ہیں. اور احساس فاؤنڈیشن کا یہ تو امتیاز ہے الحمدللہ کہ یہ علماء کرام کی سرپرستی میں چل رہا ہے. اور جو چیریٹیبل کام ہوتا ہے اس میں یہ ضروری نہیں ہے کہ صرف ایمانداری ہونا کافی ہے کہ اگر وہ ادارہ ایماندار ہے تو بس ہم نے اسے اپنے پیسے دے دیے. یقیناً ایسا نہیں ہو سکتا. اگر ہمیں کسی کو جہاز اڑانے کا کام دینا ہو تو ہم صرف ایمانداری نہیں دیکھیں گے، ہم اس کی صلاحیتوں کو بھی دیکھیں گے، ہم اس کی ایبیلٹی کو بھی دیکھیں گے، اس کی کریڈیبلٹی کو بھی دیکھیں گے. تب ہم اسے اپنے جہاز کا پائلٹ مقرر کریں گے یا کوئی دوسری ذمہ داری تفویض کریں گے. تو اگر ہم بات کرتے ہیں چیریٹیبل ورک کی تو اس میں بھی ہمیں صرف آنیسٹی کو نہیں دیکھنا بلکہ کریڈیبلٹی کو بھی دیکھنا ہے کہ وہ ادارہ کام کرنے کا ایماندار ہونے کے ساتھ ساتھ کریڈیبل کتنا ہے. اسکرین پر فوٹیجز چل رہی ہیں، ہمارے نمائندے اس وقت الحمدللہ گراؤنڈ پر موجود ہیں، والنٹیئرز ہمارے گراؤنڈ پر موجود ہیں، فرسٹ ہینڈ نالج گیدر کر رہے ہیں اور جن علاقوں میں جن چیزوں کی ضرورت ہے وہ پہنچائے جا رہے ہیں. آپ پیکیجز دیکھ رہے ہیں کہ جو ہم نے ایک مخصوص ایک خصوصی پیکیج تیار کیا ہے 6 افراد کے کم و بیش 6 افراد کے خاندان کے لیے، جس میں 1 ماہ کا راشن دیا جا رہا ہے، انہیں لحاف دیے جا رہے ہیں، گرم کپڑے دیے جا رہے ہیں اور جو زندگی گزارنے کے لیے موسم کی سختی سے نمٹنے کے لیے جو بنیادی ضروریات ہیں وہ انہیں دی جا رہی ہیں. اور اس کے لیے جو پیکیج احساس فاؤنڈیشن نے تیار کیا ہے وہ $121 کا ہے. آپ دنیا بھر میں جہاں سے بھی ہمیں دیکھ رہے ہیں، اس وقت ہماری نشریات یورپ اور USA میں بھی جاری ہیں. آپ اپنی رقم ہم تک بھیجنا چاہیں تو آپ رقم منتقلی کے کسی بھی ذریعے کو استعمال کر سکتے ہیں. اسکرین پر ہمارے اکاؤنٹ نمبرز موجود ہیں، IBN نمبرز موجود ہیں، چیک کے تھرو، بینک ڈرافٹ کے تھرو یا اور جس بھی ذریعے کو استعمال کرتے ہوئے آپ اپنی رقم ہم تک بھیجنا چاہیں آپ اپنی رقم ہم تک بھیج سکتے ہیں. علامہ صاحب کی جانب واپس جائیں گے. آپ نے فرمایا جی کہ ایکسپیرینسڈ ہوں گے، یعنی ضروری نہیں ہے کہ آنیسٹ ہو، جی یعنی آنیسٹ بھی ہو اور ایکسپیرینسڈ بھی ہو تاکہ کر سکے. تو یہ ٹیم تو ماشاءاللہ بہت ہی زیادہ اس کام میں تو بڑی بڑھ چڑھ کے حصہ لے رہی ہے، یعنی بڑی ٹھوک بجا کے بڑے ساؤنڈ ہے اس معاملے میں. تو الحمدللہ ثم الحمدللہ یہ اس کی خصوصیت ہے. ایمانداری تو ایک پیمانہ ہے ہی، یہ پیمانہ ہے، کریڈیبلٹی بھی ایک پیمانہ ہونا چاہیے چیریٹی کا. بالکل ہونا چاہیے. علامہ صاحب، طہارت کی جانب آج کے پروگرام کا ہمارا موضوع ہے. ہم جب بھی طہارت کا لفظ سنتے ہیں تو ذہن میں سب سے پہلا خیال وضو، غسل اور اس طرح کی چیزوں کا آتا ہے، پاکیزگی کا آتا ہے. کیا طہارت کا آغاز، طہارت کے معنوی اعتبار سے آغاز یہیں سے ہوتا ہے یا باطنی حصہ اس کا زیادہ حاوی ہے؟ اس حوالے سے ارشاد کیجیے گا. قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الطہور شطر الایمان. آہا، سبحان اللہ. یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایمان کی پہلی شرط یہ ہے کہ طہارت ہو، وہ ظاہری بھی ہو اور باطنی بھی ہو، دونوں چیزیں ہوں، کیونکہ اسلام ہمیشہ دونوں چیزوں سے بحث کرتا ہے. لہذا تن پہ لگی ہوئی وہ جیسے کہ کسی پر غسل واجب ہو گیا تو وہ وضو اس کے اندر ایک سنت ہے، لیکن اس میں 3 فرائض ہیں. منہ بھر کے اچھی طریقے سے کلی کرے، لیکن خاص طور پہ یاد رکھے کہ روزے میں نہ کرے، غرارے وغیرہ جی رمضان میں روزے میں نہ کرے، پھر اس میں احتیاط شرط ہے. اسی طرح 3 دفعہ وہ کلی کرے، 3 دفعہ ناک میں پانی لے، وہ روزے کی حالت میں زیادہ اس کو چڑھائے نہیں پانی، نہیں تو روزہ جاتا رہے، فاسد ہو جائے گا، فاسد ہو جائے گا. وہ کرے اور پھر پورے جسم پر پانی اچھی طریقے سے بہائے، اور بہانے کی شرط یہ ہے کہ ایک بال پر سے 3 بوند پانی کا گزرے تو وہ پاکی ہے. تو یہ تو ہو گیا شرط اس کی. پھر اس کے بعد اگر آپ ہمارے وضو، تو آپ دیکھ لیجئے کہ وضو کے اندر اس پہ بھی ایک اچھی خاصی بحث ہے. جی آدمی سوال کرے یہ کہ یہ پہلے بتائیے
کہ وضو کے اندر 3 چیزیں جو پہلے کر رہا ہے وہ فرض تو نہیں ہے، جی سنتیں ہیں پہلے. وہ سنتیں ہیں. فرض تو بعد میں آئے گا، جی. 3 کے بعد. تو وہ جو 3 سنت ہیں، اسی لیے ہمارے ہاں علماء اور ہمارے بڑے بڑے میرے اساتذہ اور اکابر بزرگوں نے فرمایا کہ یہ جو سنتیں ہیں، سنت بمعنی طریقہ. جی جب آپ کہتے ہیں سنت تو اب یہ خاص ہو گیا، یعنی رسول اللہ کا طریقہ. جی جی. اگر ہم کسی اور سے منسوب کرتے ہیں تو پھر وہ نام لکھتے ہیں کہ یہ جی ہاں سنت جی صحابہ ہاں جی ہاں ہے، جی، سنت یعنی فلاں ہے. یہ اس کا سنت الہیہ ہے. جی جی. ٹھیک ہے نا، ایسے بولیں گے. لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ہو گیا سنت، یعنی کہ یہ استعارہ ہے، سنت کا لفظ رسول اللہ کی سنت کا استعارہ ہے. جی ہاں، بعض جگہ پر آ کے وہ کیا ہو جاتا ہے، وہ اس سے متصل ہو جاتا ہے کہ آدمی کے ذہن میں وہی فکر جائے. بالکل ٹھیک ہے، ایسا ہی ہے. اب جیسے کہا سنت، جی. تو اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یقیناً جو اعتراض کر رہے ہیں یا کوئی بیچارہ پوچھ رہا ہے بہت ہی زیادہ اس سے کہ سب سے پہلے وہ ہاتھ دھو رہا ہے، جی ٹھیک ہے، پھر وہ کلی کر رہا ہے، ناک میں پانی لے رہا ہے. وہ یہ تینوں چیزیں جو کر رہا ہے پہلے سنت، یہ در حقیقت فرض کو کرنے سے پہلے یہ کر رہا ہے. وہ ایسا کیوں ہی کر رہا ہے؟ کیونکہ وضو کے لیے پانی کی جو شرط ہے وہ یہ ہے کہ بے بو ہو، بے ذائقہ ہو، آہا. اور کوئی رنگ وغیرہ اس میں آمیزش نہ ہو. اب آپ نے ہاتھ دھویا اچھی طریقے سے، اگر وہ رنگین پانی ہوتا تو ہاتھ پہ ہی فوراً دکھ جائے پہلے گا. فرسٹ اسٹیج میں ہی پتہ چل جاتا ہے، اسٹیپ پر. سیکنڈ اسٹیپ پر آپ نے کلی کیا، اس نے کلی کیا تو دیکھا اس نے اس کے اندر کوئی چیز ملی نہیں ہے، کوئی ذائقہ- اوریجنل پانی، ذائقہ نہ ہو. چاہے وہ کنویں کا ہے یا لائن کا پانی آ رہا ہے. نمبر 3، وہ ناک میں پانی لے رہا ہے تو کبھی ایسا تو نہیں کہ اس میں بو آ رہی ہے. اگر بو آ رہی ہے، کوئی سیوریج کا مل گیا پانی، تو وہ ناقص وضو ہے. ہاں، اس پانی سے بس یہ وضو نہیں ہو 3 سکتا. کیا اس نے، اور تینوں میں اگر اس کو اوکے ہے تو اب اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ پانی وضو کے قابل ہے. پر وہ باقاعدہ منہ دھوئے گا اور پھر ٹھیک ہے نا یعنی سر. طہارت کی حفاظت کا بھی کس خوبصورتی سے انتظام کیا یہ گیا ہے. انتظام یہ تو قدرت الہیہ ہے، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی وسلم کا فرمان. اور رسول اللہ کا ایک ایک فعل امت کے لیے بہت ہی زیادہ یہ جو درس دیا ہے، امت کے لیے مشعل راہ ہے، قابل اتباع ہے. اور یہی رسول کی اتباع جو کرے گا وہی سمجھ لو اللہ کو مانے گا. بالکل ٹھیک ہے. علامہ صاحب اس حوالے سے مزید سوالات بھی آپ سے کریں گے، اور کچھ مشہور مقولے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، اس حوالے سے بھی جانیں گے کہ اسے اتنا بڑا درجہ کیوں دے دیا گیا کہ ایمان کا آدھا حصہ ہی صفائی کو، اور یہ کس صفائی کی بات کی جا رہی ہے. لیکن ناظرین کرام، اس سے پہلے ہم پروگرام میں ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی شامل کرتے چلیں ساتھ ہی ساتھ، جس کے لیے میں گزارش کروں گا جناب اسد ایوب صاحب سے کہ آپ پروگرام میں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم پیش کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو میں ARY ٹی وی کا شکر گزار کہ انہوں نے ایک مرتبہ پھر مجھے اس اسٹوڈیو سے کوئی 16-18 سال پرانی میری بھی یادیں ہیں جب کیریئر کا سٹارٹ کیا. اللہ رب العزت حاجی رؤوف صاحب کو اور پورے ARY فیملی کو سلامت رکھے. آمین. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ نبی جو میرا بھلا کرے، وہ نبی جو میرا بھلا کرے، میری مغفرت کی دعا کرے. مجھے بھول جائے وہ حشر میں، ہمیں بھول جائے وہ حشر میں، میرے دشمنوں کی یہ بھول ہے. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے، وہ جو چاہے چاند کو توڑ دے،
انہیں اختیار دیا گیا، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، وہ پھر اس کے ٹکڑوں کو جوڑ دے، انہیں اختیار دیا گیا۔ صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے۔ سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے۔ ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر ہو میسر مدینے کی گلیاں اگر، آنکھ کافی نہیں ہے نظر چاہیے۔ ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہے، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں۔ ان کی محفل کے آداب کچھ اور ہے، لب کشائی کی جرت مناسب نہیں۔ ان کے دربار میں التجا کے لیے، ان کے دربار میں التجا کے لیے، جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے۔ ان کے دربار میں التجا کے لیے، جنبش لب نہیں چشم تر چاہیے۔ میں گدائے در شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں۔ میں گدائے در شاہ کونین ہوں، شیش محلوں کی مجھ کو تمنا نہیں۔ ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین ہو میسر زمین پر کہ زیر زمین، مجھ کو طیبہ میں ایک اپنا گھر چاہیے۔ سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے۔ گوشہ گوشہ مدینے کا پر نور ہے، سارا ماحول جلووں سے معمور ہے۔ شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے، شرط یہ ہے کہ ظرف نظر چاہیے۔ دیکھنے کو کوئی
دیدور چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے۔ مدحت سرور دو جہاں کے لیے، صرف لفظ و بیاں کا سہارا نہ لو۔ مدحت سرور دو جہاں کے لیے، صرف لفظ و بیاں کا سہارا نہ لو۔ فن شیری ہے اقبال اپنی جگہ، فن شیری ہے اقبال اپنی جگہ، نعت کہنے کو خون جگر چاہیے۔ فن شیری ہے اقبال اپنی جگہ، نعت کہنے کو خون جگر چاہیے، سوز دل چاہیے، چشم نم چاہیے، اور شوق طلب معتبر چاہیے۔ کیا ہی خوبصورتی کے ساتھ ماشاءاللہ آپ نے یہ نعتیہ کلام پیش کیا۔ آنکھ کافی نہیں، نظر چاہیے، جنبشے لب نہیں، چشم تر چاہیے۔ واہ، بہت خوبصورتی کے ساتھ یہ نعتیہ کلام پیش کر رہے تھے اسد ایوب صاحب۔ پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے۔ علامہ صاحب ہمارے ساتھ تشریف فرمائیں۔ علامہ صاحب آپ کی جانب آؤں گا، اور ہم پہلے بات کر رہے تھے طہارت کے حوالے سے، اور ایک بہت مشہور جملہ ہم سنتے ہیں کہ صفائی نصف ایمان ہے، اور جب صفائی نصف ایمان ہے تو اسے کس ایمان کا آدھا حصہ قرار دیا گیا ہے؟ کیا اس کی کوئی کیٹیگریز بھی بنتی ہیں، یا کلی طور پر یہ ایمان کا آدھا حصہ ہے، یا جزوی طور پر کسی ایک معاملے میں کہا گیا ہے؟ اس حوالے سے رہنمائی کیجئے گا۔ دیکھیے، اس کی تو کوئی اس کے اندر کسی قسم کی نے کیٹیگرائز نہیں کیا۔ ایمان اس ایمان، جی، ایمان ہے، اور ایمان کیا ہے؟ توحید، رسالت۔ اب اس کے اجزاء علیحدہ ہیں۔ جب آپ کہیں کہ توحید، تو اس وقت پھر آپ تفصیل سے اگر پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی وحدانیت سے متعلق تو پھر تو آپ یہ پڑھیں گے کہ صاحب آمنت باللہ و ملائکتہ و کتبہ و رسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ والبعث بعد الموت۔ یہ ہے ایمان، اصول اس کو کہتے ہیں۔ دارالعلوم میں ہمارے ہاں جو پڑھایا جاتا ہے درس نظامی میں، اس کو اصول کہتے ہیں، پرنسپل۔ جی، اس میں اگر کوئی شخص بال کا ہزارواں حصہ بھی نقص لائے تو اس کا ایمان کامل نہیں، دار اسلام سے خارج ہے۔ اب وہی ایمان، اب ایمان کی اس کے اندر، اب جب آدمی ایمان میں داخل ہوا تو ہمارے یہاں شرط یہ ہے مسلمان کیا کہ ایمان میں داخل ہونے کے بعد، یعنی کلمہ پڑھنا بھی ہے تو وہ جا کے باقاعدہ وضو کرے گا، اس کو بتایا جائے گا تو وضو اس طرح کر کیا، غسل اس طرح کر کیا، تب تجھے کلمہ پڑھائیں گے اشہد ان لا الہ الا اللہ، اس وقت ہوگا۔ تو ایمان تو یہ ہوا۔ اب وہ جو آپ نے نصف فرما رہے ہیں وہ بالکل صحیح ہے، وہ بھی ایک حصہ ہے روایت کا کہ صاحب اس کے اندر نصف ایمان ہے وہ۔ جی، تو یعنی یوں سمجھ لیجئے کہ کیوں ہے، اب اس کا بھی فلسفہ سمجھ۔ اگر بندہ طاہر و مطہر نہیں ہے تو وہ کیسے امور شرعیہ کیسے ادا کرے گا؟ بالکل ٹھیک۔ اس کو نماز پڑھنا ہے، 5 وقت نماز پڑھنا ہے، قرآن پڑھنا ہے، نماز پڑھنا ہے، اذکار کرنا ہے، ذکر و اذکار کرنا ہے۔ اگر کم سے کم صرف وہ 5 وقت نماز پڑھتا ہے، اس کے بعد اتنا وقت نہیں ہے، تو بھی تو اس کے لیے شرط ہے کہ وہ طاہر و مطہر ہو۔ بالکل ایسا ہی ہے۔ گھر سے اپنے نکل رہا ہے تو اس کا باقاعدہ پاک نکل رہا ہے۔ معاذ اللہ اگر کوئی خدا نہ خواستہ اللہ نہ کرے کہ کوئی ناپاکی کی حالت میں نکلنا ہے تو اب اندازہ لگائیے کہ زمین بھی اس سے پناہ مانگے گی۔ تو یہ ہے یہ تمام چیزیں۔ اب اس کے اندر کوئی شک نہیں کہ مسلمان
جب ایمان کے دائرے میں داخل ہوتا ہے، وہ اپنی طہارت پوری کر لیتا ہے، تو پھر اس کے پاس طاہر و مطہر چیزوں کے کھانے کی بھی انتظام ہوگا، اور وہ کرے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 250 آیات حرام اشیاء کی اور 250 آیات حلال اشیاء کی بتا دی کہ یہ چیزیں کھانا ہے، یہ چیزیں نہیں کھانا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارا خالق ہے، بنانے والا ہے، اس کو پتہ ہے کہ ہمیں کون سی چیز کھانا ہے جو ہماری صحت برقرار رکھے گی، بالکل ایسا ہی ہے، کون سی چیز نقصان دے گی۔ وہ مینوفیکچرر ہے ہمارا، بالکل ایسا ہی ہے، تو مینوفیکچرر جو ہے جیسے کوئی مشین تعمیر بناتا ہے، کوئی چیز بناتا ہے، تو وہ سب اس کو پاس نو ہاؤ ہوتا ہے اس کا، بالکل ایسا وہ ہی ہے۔ بتاتا ہے کہ یہ کرو گے مسٹیک تو یہ مشین میں یہ خرابی آ جائے گی، یہ کرو گے یہ وہ خرابی اس آ کا جائے ایک گی، آپریٹنگ مینول دیتا ہے، اس کے مینول ساتھ دیتا ہے attach کر باقاعدہ، کے۔ ساتھ کے اندر وہ پرنٹ رب ہوا تعالیٰ ہوا نے بھی ہوتا ہمیں دے رکھا ہے۔ ہے، پرنٹ ہوتا ہے کہ یہ دیکھو، تو اب ہمارے لیے بھی یہی مینول سمجھ لیں آپ اس کو۔ اچھا علامہ صاحب، اس میں ضمنی طور پہ یہ جاننا چاہوں گا کہ صفائی ذاتی حیثیت میں تو یہ بات سمجھ آ جاتی ہے، لیکن کیا یہ صرف ذاتی حیثیت تک ہی محدود ہے، یا اس میں ہمیں اپنے ارد گرد کو صاف رکھنا، اپنے ماحول کو صاف رکھنا، اپنے گھر کو صاف رکھنا، گلی کو صاف رکھنا، سڑکوں کو، چوراہوں کو، اپنے شہروں کو صاف رکھنا، یہ بھی اسی حصے میں آ جاتا ہے؟ اسی کیٹیگری کے اندر آ گئی۔ یقیناً آپ کو اپنے گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہے، اپنے دہلیز گھر کو صاف ستھرا رکھنا ہے، یعنی باہر اندر بھی باہر بھی، اور یہ خیال کرنا ہے کہ میری گلی کے اندر ایسا نہ ہو کہ جس طرح لوگ بہت ہی زیادہ چھوٹی ذہنیت کے ہوتے ہیں، تو معلوم اپنا کوڑا کرکٹ جو ہے وہ فجر کی اذان سے پہلے کسی پر اس کا پڑوس کی تھیلی میں رکھ کے جا رہے ہیں، اندازہ لگائیے 200 روپے لیتا ہے پورے مہینے کے کوڑا اٹھانے والا، تمہیں کیا ضرورت پڑی کسی کے دروازے پہ جا کے ڈال رہے ہو؟ گٹر بہہ رہا ہے تو بھائی تم کو اس کو جلدی سے، تمہارا گٹر بہہ رہا ہے تو اس کی صفائی کا انتظام کرو، لاؤ اور جمع دار اس سے صفائی کرواؤ۔ اب معلوم ہے بہہ رہا ہے، نماز کے کپڑے لوگ جا رہے ہیں نماز پڑھنے، اب وہ مانا میں نے کہ اس پہ غسل واجب نہیں ہوا، اگر کیچڑ اڑ کر اس کے کپڑے پر آ گئی، وہ اس کا وہ نجاست مغلظہ ہے، وہ دوسرا درجہ ہے، اگلا درجہ ہے۔ جی ہاں، وہ اس کو یعنی اس کو اتنا کر کے دھو لے، اس کا ایک یعنی آج کے سکے کو آپ یوں کہیں 5 کا جو سکہ ہوتا ہے اتنی برابر لگا ہے، اس کو دھو لے، کوئی ضرورت نہیں کپڑا بھی بدلنے کی۔ لہٰذا یہ تمام چیزیں ہیں، اس کا اہتمام کرنا چاہیے، اور اس طہارت سے اب آپ دیکھیے اسلام یہ سب سکھا رہا ہے۔ اب میڈیکل پوائنٹ آف ویو سے آ جاؤ۔ علامہ صاحب اس جانب آئیں گے، لیکن علمان الحفیظ اگر یہی قاعدہ ہے کہ صفائی نصف ایمان ہے اور اس میں یہ تمام چیزیں آ جاتی ہیں، تو جو اس وقت ہمارے شہر کا حال ہے، جو ملک کا حال ہے، اسے دیکھ کر ہم اپنی ایمان کو کس درجے پہ ہم سمجھ سکتے ہیں، کس حالت میں ہے اس پر تو کوئی کلام نہیں کروں گا کہ کوتاہی کس کی ہے، یو نو ویری ویل، ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ وہ دیکھو یہ سارا کام ہمارا نہیں ہے، یہ کام صفائی کرنے والے اداروں کا ہے۔ وہ کیوں سستی کا مظاہرہ کر رہے، اس کے اوپر والے کیوں آنکھ بند کر کے بیٹھے ہوئے، ساری چیزیں ہیں۔ یہ تو پوری ایک ڈیبیٹ ہے، اس میں یقینی طور پہ کہیں نہ کہیں ہم بھی قصوروار ہیں، بالکل ہے، چونکہ ہم قصوروار اس لیے کہ ہم اپنا کرنے والے تو ہم ہی ہیں نا، دیکھیں نا، کرنے والے تو ہم ہیں۔ جو سر میں یہاں پر میرے ذہن میں ہے وہ یہ سمجھ لے کہ جیسے حضرت نے ذکر کیا نا کہ ایک ایکسٹرنل صفائی ہے جو ہمیں ملتی ہے، ایک ہے انسان کے انٹرنل صفائی، انٹرنل کلیننگ۔ جیسے اگر میری گاڑی میں پانی بھر جائے نا، گندگی ہو جائے، تو مجھے اس کی انٹیریئر کلیننگ جب تک میں نہیں کرواؤں گا نا، تو جب تک اس میں سے بو نہیں جائے گی۔ یہی انسان کا کردار ہے، بالکل ایسا ہی جو حضرت نے ذکر کیا کہ اداروں کی بھی ذمہ داری ہے، اگر وہ جب تک اپنے کردار کی صفائی نہیں کریں گے نا، جب تک حرام میں ملوث ہوگا، اپنے عہدے سے غفلت بھی ہوگی، اور اپنے عہدے سے غفلت ہے جب آپ اگر طہارت، اگر وہ خود سے طہارت انسان کو اس کے خیال میں سما جائے، اس کے دل میں سما جائے، تو اس کا نہ صرف باطن صاف ہوگا بلکہ اس کا ظاہر بھی صاف ہو جائے گا، اس کا کردار بھی صاف ہوگا۔ جب اس کا کردار صاف ہوگا تو کام بھی صاف جو ہے ہوگا۔ باطنی کیفیت تو وہ تو ذکر اللہ سے ملتا ہے۔ یہ تو پوری ایک تربیت ہے نا، یہ تو ایک پورا معاملہ ہے، اس کے اوپر اس حوالے سے بھی میں آپ کی جانب آؤں گا، اور اس حوالے سے بھی ہم جاننا چاہیں گے کہ کس طرح سے ہم دیکھیں ظاہر کو صاف کرنا تو بڑا آسان ہے، اور باطن کو صاف کرنا وہ زیادہ مشکل ہے، تو اس حوالے سے بھی ہم پوچھیں گے پروگرام کے اگلے حصے میں۔ ناظرین، احساس فاؤنڈیشن کے حوالے سے ساتھ ساتھ آپ کو بتاتے چلیں کہ احساس فاؤنڈیشن آپ تمام جانتے ہی ہیں، ناظرین ہمارے دیکھنے والے جانتے ہی ہیں کہ احساس فاؤنڈیشن کا قیام آج سے قریباً 10-11 سالوں قبل عمل میں لایا گیا۔ تب سے لے کر آج تک الحمدللہ احساس فاؤنڈیشن علماء کرام کی زیر نگرانی، علماء کرام کی زیر سرپرستی ملک کے طول و عرض میں
اور نہ صرف ملک کے طول و عرض میں بلکہ پاکستان سے باہر بھی، سرحدوں سے باہر بھی، جہاں کہیں بھی انسان تکلیفوں کا شکار ہوا، مشکلات کا شکار ہوا، احساس فاؤنڈیشن نے اپنے تئیں اپنی صلاحیتوں کا استعمال کرتے ہوئے ان لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے کی کوشش کی۔ احساس فاؤنڈیشن پچھلے 10 سالوں سے یہ کام کر رہا ہے۔ احساس کے مختلف شعبہ جات اس وقت فعال ہیں۔ بہت سے طالب علم ایسے ہیں جنہیں ماہانہ وظائف دیے جاتے ہیں۔ بہت سی نئی مساجدیں تعمیر کی جا رہی ہیں۔ دور دراز کے علاقوں میں لوگوں کے پاس نماز پڑھنے کے لیے اجتماعی طور پر کوئی ایسی جگہ نہیں ہے۔ چند باسوں کا استعمال کر کے کچھ اس کے اوپر چھپرا نما بنا کر لوگ وہاں پر عبادت کیا کرتے تھے۔ احساس فاؤنڈیشن ان تمام علاقوں میں مساجد کی تعمیر کر رہا ہے۔ احساس فاؤنڈیشن ہمارے ملک کے بہت سے حصے علاقے ایسے ہیں جہاں پینے کا صاف اور میٹھا پانی دستیاب نہیں ہے۔ احساس فاؤنڈیشن ان علاقوں میں چھوٹے ہینڈ پمپس کی انسٹالیشن کر رہا ہے، کہیں پر بڑے ہینڈ پمپس کی انسٹالیشن کر رہا ہے، چونکہ وہاں جو ہماری بہنیں ہیں، مائیں ہیں، وہ پینے کا پانی، قابل استعمال پانی حاصل کرنے کے لیے میلوں دور کا سفر کرتی ہیں، اور پھر وہ پانی کا ایک تھوڑا بہت حصہ بڑی مشکلات سے وہاں سے اٹھا کر لاتی ہیں۔ احساس فاؤنڈیشن ان تمام علاقوں میں ان لوگوں کی مشکلات کو سمجھتے ہوئے پانی کی فراہمی کا انتظام بھی کر رہا ہے۔ احساس فاؤنڈیشن مساجد کی تعمیر، مدارس کی تعمیر، طلباء کرام کے وظائف کا معاملہ ہو، بہت سے اسکولوں میں بھی جو ایسے چیریٹیبل اسکولز ہیں، احساس فاؤنڈیشن وہاں بچوں کو یونیفارم مہیا کرتا ہے، انہیں کتابیں دی جاتی ہیں، ان کے بیگ کا انتظام کیا جاتا ہے، اور اس طرح کے دیگر معاملات۔ احساس فاؤنڈیشن کا ایک بہت بڑا حصہ خواتین کی امپاورمنٹ کا بھی ہے۔ ہم جانتے ہیں کہ پاکستان کی نصف آبادی خواتین پر مشتمل ہے، اور زمانے کے لحاظ سے اور آج کے لحاظ سے نہیں، عرصہ دراز سے ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ اگر ہماری نصف آبادی ملک کی تعمیر و ترقی میں اپنا حصہ نہ ڈالے، ملک کی تعمیر و ترقی میں کردار ادا نہ کرے، تعلیم حاصل نہ کرے، کوئی ہنر حاصل نہ کرے، تو یقیناً وہ ملک ترقی نہیں کر سکتا۔ احساس اس چیز کو سمجھتے ہوئے خواتین کی امپاورمنٹ کے حوالے سے بھی کام کرتا ہے، خواتین کو بااختیار بناتا ہے، خواتین کو ہنرمند بناتا ہے، اور سالہ سال ہماری ٹرانسمیشنز جاری رہتی ہیں، اپیلیں جاری رہتی ہیں، ہمارے ایونٹس جاری رہتے ہیں مختلف، اور آپ تمام لوگ بڑھ چڑھ کر احساس فاؤنڈیشن کے ساتھ تعاون کرتے ہیں۔ یقیناً آپ ہی کے تعاون سے احساس فاؤنڈیشن نے یہ بیڑا اٹھایا ہوا ہے، اور آنے والے وقتوں میں بھی احساس فاؤنڈیشن اس سلسلے کو، اس میراث کو جاری رکھے گا۔ ناظرین، پروگرام میں گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا، علماء کرام سے سوالات کا سلسلہ بھی جاری رہے گا، لیکن ہم یہاں پر ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پروگرام میں شامل کرتے ہیں، اور میں گزارش کروں گا حافظ جبران رحمانی صاحب سے کہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت پیش کریں۔ حضرت سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ عنہ کے کلام سے اقتباس کرتا ہوں۔ ان ارتیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامی روضة فيها النبي المحترم بلغ سلامی روضة فيها النبي المحترم بعد صبا تیرا گزر ہو جائے جب سوئے حرم بعد صبا تیرا گزر ہو جائے جب سوئے حرم میرا سلام کہنا انہیں جو ہے نبی المحترم میرا سلام کہنا انہیں جو ہے نبی المحترم
المحترم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم من وجهه شمس ضحى من خده بدر دجى من وجهه شمس ضحى من خده بدر دجى من ذاته نور الهدى من ذاته نور الهدى من كفه بحر الحمم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم جن کا ہے رخ مہر جبین رخسار ہے ماہ تمام جن کا ہے رخ مہر جبین رخسار ہے ماہ تمام جن کی ہے ذات نور خدا جن کی ہے ذات نور خدا دست عطا بحر کرم ان التیا ریح الصبا یوما الى ارض الحرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم يا رحمة للعالمين أنت شفيع المذنبين يا رحمة للعالمين أنت شفيع المذنبين محبوس أيدي الظالمين محبوس أيدي الظالمين في الموكب والمزدحم من الديار ريح الصباح يوما إلى أرض الحرم أي رحمة كل عالمين تم ہو شفیع مذنبین محشر کے دن سایہ فگر محشر کے دن سایہ فگر ہم پر بھی ہو ابر کرم بلغ سلامي روضة فيها النبي المحترم